بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3-4 سال پہلے کی بات ہے، ایک دوست نے اپنے کزن کے رشتے کی بات کی۔ میں اس کے کزن کو ملا ہوا تھا اور اچھے سے جانتا تھا۔ بہت ہی سلجھا ہوا پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ جب انہوں نے رشتے کے لیے تفصیلات بتائیں کہ کس طرح کا رشتہ انہیں چاہیے، تو مجھے اپنی ایم فل کی ایک اسٹوڈنٹ کا خیال آیا جس کی کچھ ہفتے پہلے ہی ڈگری مکمل ہوئی تھی۔ میں نے اپنی اسٹوڈنٹ سے کچھ بنیادی معلومات لیں، اسے رشتے کے بارے میں بتایا، پتہ وغیرہ لیا اور اس کی اجازت سے اپنے دوست اور اس کے کزن کے والدین کو ساتھ لے کر ان کے گھر چلے گئے۔ بعد میں بھی اس رشتے کے لیے کئی ملاقاتیں ہوئیں، ان کا مختصر احوال لکھے دیتا ہوں۔ لڑکی کے والدین سے رشتے کی بات کی، بتایا کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، اچھی پوسٹ پر جاب کرتا ہے، فیملی بھی چھوٹی سی ہے، ماں باپ کے ساتھ ایک چھوٹی بہن ہے اور ایک وہ لڑکا، اچھی کالونی میں اپنا گھر ہے اور جاب بھی اسی شہر میں ہے۔ آئیڈیل صورتحال تھی۔ لڑکی بھی خوش شکل، خوش اخلاق اور ذہین تھی۔ مجھے لگا تھا کہ فوراً رشتہ کے لیے حامی بھر لیں گے، لیکن لڑکی کے والد نے کہا کہ ابھی تو ہماری بیٹی کی تعلیم مکمل ہوئی ہے، ابھی اس نے جاب کرنی ہے، پھر اس کی شادی کا سوچیں گے۔ لڑکے کے والدین نے کہا کہ ویسے تو ہمارا بیٹا اچھا کماتا ہے اور بہو کو جاب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر شوق کی خاطر کرنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یہ شوق وہ شادی کے بعد پورا کر سکتی ہے۔ لڑکی کی والدہ کہنے لگی کہ ابھی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، نہ کوئی خاص جہیز بنایا ہے، جاب کرے گی تو اپنا جہیز بھی بنا لے گی اور شادی کے اخراجات کے لیے کچھ پیسے بھی جمع ہو جائیں گے، کچھ ہم کریں گے تبھی ہو پائے گا۔ لڑکے کی والدہ نے کہا کہ ہمارا گھر ابھی نیا بنا ہے، 2 پورشن ہیں، اوپر والا پورشن بیٹے کے لیے ہی بنایا ہے، اس میں ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہیں اور ابھی بالکل نئی لی ہیں۔ آپ ہمارے گھر آئیں، دیکھیں، پھر بھی آپ کو لگا کہ کچھ کم ہے یا کسی خاص چیز کی ضرورت ہے تو ہم شادی سے پہلے ہی وہ خرید لیں گے۔ باقی شادی کے اخراجات میں حق مہر اور ولیمہ تو ہے ہی لڑکے والوں پر، آپ سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس سادگی سے بیٹی کی رخصتی کے لیے حامی بھر لیجئے۔ اس کے بعد تو لڑکی والوں کی طرف سے انکار کی کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں تھی۔ کاسٹ بھی ایک جیسی تھی، لڑکی والوں کو لڑکے یا اس کے گھر والوں پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ لڑکی میری اسٹوڈنٹ تھی تو اس سے جتنی بات ہوئی تھی اس سے تو یہی لگتا تھا کہ اسے اس رشتہ پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اس سب کے باوجود لڑکی کے باپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بیٹی کی تعلیم پر اتنا خرچ اس لیے تو نہیں کیا کہ تعلیم مکمل ہوتے ہی شادی کر دیں۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ شادی پر نہیں مانے۔ میرے لیے یہ صورتحال بہت ہی حیران کن تھی، یعنی بیٹی کی تعلیم پر جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی ایک قسم کا قرض ہوتا ہے کہ بیٹی جاب کر کے وہ واپس کرے گی۔ بعد میں ایسے کئی رشتوں سے واسطہ پڑا کہ جہاں لڑکی جاب کرتی ہے تو اس کے والدین ہر ایک آنے والے رشتے کو اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں کہ اس بیٹی کی شادی کر دی تو گھر کی آمدن ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس سے چھوٹی بہنوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، لیکن وہ جاب والی بیچاری بیٹھی رہ جاتی ہے۔ کچھ دن قبل وہی اسٹوڈنٹ کسی کام سے یونیورسٹی آئی تو پتہ چلا کہ اس کے والدین نے ابھی تک اس کی شادی نہیں کی ہے اور وہ گھر کے اخراجات کے ساتھ ساتھ اپنا جہیز بھی بنا چکی ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کا کیا قصور تھا کہ والدین نے اس پر وہ بوجھ لا دیا ہے جس کی وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ جب شادی بغیر جہیز کے بھی ہو رہی تھی تو کیا جہیز اکٹھا کرنا لازمی تھا؟ کیا جہیز اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ شادی ٹھیک چلے گی؟ یہ سب شاید نہ لکھتا، مگر ایسے واقعات اب بہت بڑھ گئے ہیں، اس لیے لکھا کہ شاید والدین کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور اگر تعلیم مکمل ہونے پر اس کے اخراجات بیٹیوں کی جاب سے ہی پورے کروانے ہیں تو بہتر ہے کہ ان کو اعلیٰ تعلیم دلوانے سے پہلے ہی ان کی شادی کر دی جائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔